شوکت بسرا صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پی ٹی آئی نے کیا پٹی بڑھائی ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب، اور دوسرا ایک ذرائع کے حوالے سے میرے پاس ایک اطلاع ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی اس اجلاس سے پہلے جو پارلیمنٹ کا ہونا ہے، اس سے پہلے جو کیبنٹ کی میٹنگ ہے، اس میں ایک تو خبریں چل رہی تھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایز اے اسپیشل گیسٹ وہاں پہ بلایا جائے گا، اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کیبنٹ میٹنگ میں ایز اے اسپیشل گیسٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی شاید طلب کیا جائے۔ اب آپ ذرا بتائیں کہ کیا کوئی اتنی کیا آفت آ جائے گی؟ بہتری کے لیے عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ساری لیجسلیشن، قیدی نمبر 804 عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے یہ فارم 47 کی جعلی حکومت، یہ ووٹ کو عزت دینے والے، یہ سب لوگ صرف ایک ایجنڈے پہ اکٹھے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ آج سنڈے ہے، کس چیز کی پھرتیاں ہیں؟ آپ ایک آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں، ترمیم، تو اس کے لیے آپ جس طرح بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، عالمی جمہوری دن ہے تو چاہتے ہیں کہ اس لیے ہو جائے، اس میں کیا برائی کیا ہے؟ سیاست اور جمہوریت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ آج جمہوریت کا عالمی دن ہے اور اس کو کس طرح سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ ایک پارلیمنٹ حملہ آور ہے ایک دوسرے ادارے پہ، سپریم کورٹ پہ۔ یہ جوڈیشل کو ہے۔ کس طرح جوڈیشل کو ہے زمیر حیدر صاحب؟ آپ میرے بھائی ریاست صاحب تو ایک وکیل ہے، میں تو چھوٹا ادنا سا وکیل اور سیاسی کارکن ہوں۔ آپ یہ دیکھیے پرابلم کیا آ رہا ہے، ٹائمنگ ملاحظہ کریں کہ جب آپ نے سپریم کورٹ کے فل بینچ فیصلہ دیتا ہے خواتین کی مخصوص نشستوں میں، تو کیا ہوتا ہے شام کو اسی دن، حالانکہ وہ ہاری ہوئی چیف منسٹر ہیں پنجاب کی مریم صفدر، پریس کانفرنس کرتی ہیں، کہتی ہیں ججز کے ضمیر ایمبیگوٹی جو مانگی تھی دور کرنے کے لیے، اس کا بھی جواب آ گیا کل، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے۔ اب آپ مجھے صرف اتنا بتائیں نا بسرا صاحب کہ آپ کی بات مولانا فضل الرحمان صاحب یا ان کی اپنی سوچ جو ہے وہ جس میں آپ بھی ان کو زور ڈال رہے ہیں، تو اس میں آئندہ کیا آپ لوگوں کو مولانا صاحب کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب ہمارے کوئی یہ نہیں کہ ان کی جماعت ہم میں ضم ہو گئی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، ہم نے 6 پارٹیوں کا تحفظ آئین پاکستان کے نام سے ایک اتحاد بنایا، اور اس کے اندر ہم نے اور کار کیا رہے تحفظ آئین پاکستان، آئین کو بچانے کی تحریک۔ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق تمام ادارے اپنا رول پلے کریں۔ اس کے لیے مولانا صاحب کے ساتھ آج نہیں، ہماری پتہ نہیں کتنی میٹنگز اور نشستیں ہو چکی ہیں، مولانا صاحب نے اس بات پہ ایگری کیا، اور بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جعلی اسمبلی ہے، یہ جو جعلی نظام ہے، وہ اربوں روپے کے الزامات لگاتے ہیں۔ ان کے ذرا شارٹ نکال دیں، میں ایک فکر کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی ایک ایک بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا اجلاس ہوا تھا اس سے مہینہ پہلے، ان کا پارلیمنٹ کے اندر ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آج اگر مولانا صاحب، میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھیں آپ تو مولانا صاحب کی بات کہتے ہیں جو ہمارے اتحادی نہیں ہیں، ان کی اپنی جماعت ہے، اپنی سوچ ہے، اپنا نقطہ نظر ہے۔ جو شخص عمران خان صاحب کو چھوڑے گا، میں اپنی جماعت کے متعلق بھی کہتا ہوں، جہانگیر ترین، پرویز خٹک، عثمان بزدار، ایک بات کر لینے دیجیے گا۔ بالکل، میں اسی میں ایڈ کر رہا ہوں، مجھے مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 5-6 اس طرح کے ہیں جنہوں نے جوائن نہیں کیا، وہ شاید حیدر صاحب، میں اسی لیے میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو خان صاحب کو چھوڑے گا، وہ خواہ پرویز خٹک تھا، عثمان بزدار تھا، محمود خان تھا، جہانگیر ترین تھا، ایم این اے ایم پی بننا کیا، ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں اور ان کی سیاست ختم ہو گئی۔ اور اگلی بات مجھے بتائیے کہ کل سپریم کورٹ کی جو وضاحت آئی ہے۔ بالکل، ویلکم بیک شوکت محمود بسرا صاحب، نماز بھی پڑھ لی مولانا صاحب کے پیچھے، باقی باتیں چھوڑیں جو آپ پیچھے کہتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعدد ملاقاتیں، کچھ چیزوں پہ پی ٹی آئی بھی ایگری کر رہی ہے یا بالکل ٹوٹلی اس جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا جو پیکیج ہے یہ ٹوٹلی آپ لوگ اس کے اگینسٹ ہیں؟ پہلی بات تو کہاں ہے وہ ترامیم کا پیکیج، کہاں ہے وہ غیر آئینی ترامیم؟ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، آپ لوگ بھی نہیں بتا رہے ہیں۔ کس کے ساتھ شیئر کیا ہے؟ سنیں سر، مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے مسودہ رکھا ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب آپ لوگوں کو بھی تو دے ہی رہے ہوں گے نا۔ بات مکمل کرنا ہے۔ ابھی جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، شوکت بسرا یا اپوزیشن یا کسی ایم این اے یا وفاقی وزیر کو تو کیا پتا ہونا ہے، شہباز شریف جو موصوف فارم 47 کی پیداوار وزیر اعظم ہے، اس کو نہیں پتا کہ ترامیم کیا آ رہی ہیں۔ میں گارنٹی اچھا ہماری بات سنیں، میری بات مکمل کرنے دینا۔ سر ایسے نہ کریں، سر ایسے نہ کریں، سر ایسے نہ کریں، میری بات سمجھیں۔ آپ کے سامنے ساری بھائی جان ابھی تک نہیں آئی، مجھے بتا۔ اچھا آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں نا، آپ بتائیں کہاں ترامیم؟ یہ تو بھائی دو دن سے یہی بات۔ چل رہی اچھا ہے۔ اب میں نہیں سر چل رہی ہیں، یہ چل رہی ہیں۔ دیکھیں اس کا فورم کیا ہے، بے شک یہ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے، کیا اس میں کہیں ٹیبل کی گئی؟ کیا آپ کو ابھی اختیار ولی خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کہیں چلیں یہ مسلم لیگ نون کے سپوکس پرسن ہے نا، انہیں کہیں بتائیں کہ کیا ترامیم ہے۔ پہلی بات، آج آپ کو میں آن لائٹر نوٹ بتاؤں
کہ اختر مینگل صاحب کو فون کیا میاں نواز شریف صاحب نے. انہوں نے کہا جی آپ کی ہمیں سپورٹ چاہیے کہ ہمیں اب ترامیم آ رہی ہیں اس میں سپورٹ کریں. انہوں نے کہا میاں صاحب مجھے ذرا واٹس ایپ کر دیں جو آئینی ترامیم ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ابھی یہ کہتے ہوئے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اچھا میری بات تو مکمل کر لوں میں یہ, اچھا بات سنیں, یہ کہتے ہوئے میاں اختر مینگل صاحب نے نا آگے یہ کہتے ہوئے کہ میاں صاحب ووٹ کو عزت دو, میاں کو ووٹ کو عزت دو, میاں نواز شریف نے فون بند کر دیا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں, دیکھیں یہ خلق خان صاحب سے کسی نے ڈیلا جیل میں پوچھا کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے یہ ججز, انہوں نے کہا انفیکٹ ایک سپریم کورٹ ادارہ بچا ہے اس کو یہ تباہ و برباد کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو عرض کروں جو جماعت ان غیر آئینی ترامیم کو سپورٹ کرے گی وہ پاکستان کے آئین پر, پاکستان کی جمہوریت پر, پاکستان کی عدلیہ پر خود کو حملہ کرے گی اور آئین پر حملہ کرے گی. اب مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ٹائمنگ نظر آئی؟ ٹائم ملازہ کریں نا. جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی حکومت جانے والی ہے, لیکن آپ کو خبر دے دوں, اشتیاق خان ہمارے ILF کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے, انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم ان کے خلاف باقاعدہ وکلا تحریک کا اعلان کر رہے ہیں. کل 11:30 بجے سپریم کورٹ کے سامنے وکلا اکٹھے ہو رہے ہیں. اگر اس حکومت نے میں بات مکمل کر لوں, میں بات مکمل کر لوں, میں ILF کی بات کی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو ILF کے صدر اشتیاق خان ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, انہوں نے وکلا تحریک کا اعلان کر دیا ہے. اگر اس حکومت نے 2 مہینے بعد جانا تھا نا, اس طرح کا ایڈونچر کر کے, غیر آئینی ترامیم کر کے, آئین کا حلیہ بگاڑ کے یہ جلدی جائیں گے, اور پوری قوم میں آپ کو بتا دوں ہم عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہوں گے.